گران مولانا صاحب ساجد نقش بندی دے تلی ژوندی غواړم ډیر زیات غیرتی دے تلی ژوندی غواړم ډیر زیات غیرتی دے گران مولانا صاحب ساجد نقش بندی دے تلی ژوندی غواړم ډیر زیات غیرتی دے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز و محترم ناظرین حضرات، کچھ عرصے سے بریلوی مسلک کے پروفیسر سعید اسد صاحب اتحاد امت کے داعی بن کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. میں اس حوالے سے اولاً اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند ہمیشہ سے اتحاد کے داعی ہیں. ہمارا ماضی، ہمارا حال اور اب انشاءاللہ جا کے ہمارا مستقبل اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم نے ہمیشہ امت کے اتحاد کی بات کی ہے، ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کی ہے. تفریق، انتشار، مسلکی فرقواریت اس کی پرزور مذمت کی ہے. آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. ہندوستان بر صغیر میں چلنے والی خواہ و تحریک آزادی ہو، خواہ و تحریک خلافت ہو، خواہ و تحریک ریشمی رومال ہو، خواہ و تحریک ترک موالات ہو، پھر پاکستان بننے کے بعد تحریک ختم نبوت ہو، یا پاکستان کے لیے ایک اسلامی آئین بنانا ہو، یا یہ کہ نظام مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، ابھی حال ہی میں تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور میں علماء دیوبند نے امت کو جوڑنے کی بات کی، دیگر مسائل کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی بات کی، اور اس کی گواہی صرف اپنے نہیں بلکہ دشمن بھی دیں گے. میں بھی آپ کے سامنے انہی کے مسلک کے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کا بیان پیش کرنے لگا، جس میں خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہر تحریک میں علماء دیوبند متحد رہے، دیگر مسائل کے ساتھ ان کو لے کر چلتے رہے، اور تحریک ختم نبوت میں مولانا یوسف بن نوری سربراہ تھے اور دیگر مسالک والے ان کی ماتحتی میں وہ کام کرتے رہے. پاکستان میں 1973 کی بات ہے. 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش. صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بن نوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد اسمبلی میں، ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. اس وقت اگر یہ سارے ایک دیوبندی مسلک کے عالم کی صدارت کے نیچے ساتھ چلے تو کیا ان علماء بزرگوں کی سنیت ختم ہو گئی یا سنیت رہی؟ جو شیعہ تھا وہ شیعہ رہا، جو سنی تھا بریلوی بریلوی رہا، دیوبندی دیوبندی رہا، اہل حدیث رہا. مگر چونکہ مشترک کاز تھا تو سب اکٹھے ہو کر چلے، مقصد حاصل ہو گیا. مقصد تاریخ اٹھائیے، جب سب اکٹھے ہو کر چلے، مسالک کی بات کر رہا ہوں، سارے مسالک دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع شیعہ جب اکٹھے ہو کر ایک قوت بنی اسلام کے مقصد کے لیے، ناموس رسالت کے مقصد کے لیے، نظام مصطفیٰ کے مقصد کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے جب اکٹھے ہو کر چلے، اجتماعی قوت بنی، مقصد حاصل ہو گیا. 77 میں آ جائیے، آگے چلیں. تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت، علماء، اکابر، جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب. کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر. اگر ایک ہی رائے لے لیں، صرف ایک رائے،
اور دوسری کو نظر انداز کر دیں صرف کافر مرتد والی، تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے، اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ۔ قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر، تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ، اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر، خدا کے لیے ہوش سے کام لو، فہم اور بصیرت پیدا کرو۔ کہاں جا رہے ہو؟ امت پر کیا بیت رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اس وقت اگر ایک دیوبندی عالم مفتی محمود صاحب کی صدارت سے سنی علماء، اکابر، قائدین، اکابرین اور ساروں کے مسلک میں فرق نہیں پڑا، شیعہ رہے، اہل حدیث رہے، بریلوی رہے، دیوبندی ایک مقصد کے لیے لڑے، تو کسی کا فرق پڑا؟ اب اس سے آگے چلیے، وہ تو جو حشر ہوا جی، وہ تو جو بہرحال میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی لمبی چوڑی کوئی یہ کہ فلسفیانہ بات کا جو دقیق بات یا منطقی بات یا دلائل کے پیچ و خم اس پہ نہیں پڑتا۔ میں ایک عام سا نسخہ اور ایک عام سی بات کرتا ہوں کہ ہم ہر عام آدمی اگر اس پر غور کرے اور اس کا تجربہ کر کے دیکھے تو اسے یہ بات روز روشنی کی طرف کے سامنے آیا ہوگی کہ واقعتاً علماء دیوبند ہی اتحاد کے اصل دائی ہیں۔ آپ ابھی اٹھیے، اپنے کسی بھی شہر کے کسی بھی علاقے کے کسی معروف دیوبندی مکتبے میں چلے جائیں، دیوبندی لائبریری میں چلے جائیں، کسی کتب کی دکان میں چلے جائیں، وہاں قرآن کی تفاسیر کا مطالبہ کرے، شیلف کے شیلف آپ کو علماء دیوبند کی قرآن کی تفسیریں لکھنے پر مل جائیں گی۔ وہاں حدیث کی شروحات کا مطالبہ کریں، پوری کی پوری الماریاں حدیث کی شروحات پر آپ کو مل جائے گی۔ صرف، نحو، بلاغت، فقہ، غرض دین کے کسی شعبے کے آپ نام لیں، اس کے عنوان کا ذکر کریں، پوری کی پوری الماری آپ کو وہاں علماء دیوبند کی علمی خدمات پر مل جائیں گی۔ علماء دیوبند نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ پروفیسر سید اسد صاحب کے ماننے والوں کے ان کے مسلک کے کسی مکتبے میں چلے جائیں، پورے کے شیلف فلاں گستاخ ہے، فلاں واہبی ہے، فلاں کافر ہے، تیجے کا یہ ثبوت ہے، 40ویں کا یہ ثبوت ہے، 11ویں کا یہ ثبوت ہے۔ یعنی سارا علمی سرمایہ ہی اس بات پر ہے کہ امت میں اختلافی مسائل کو کیسے اجاگر کرے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میرے پاس 20 حوالے تو خود ان کے لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اس افتراق اور انتشار کے مسائل نے آج خود یہ مسئلہ ہمارے گلے میں پڑے ہوئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علماء دیوبند نے صرف اور صرف اپنی توجہ قرآن و حدیث پر مرکوز کی ہے۔ کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف آیا، کوئی غلط عقیدہ آیا، اس کے بارے میں اپنا موقف بیان کر دیا، اسے مسئلے کی تشخص کے طور پر پیش نہیں کیا۔ تو اس لیے میں اولاً تو اس بات کو بالکل صراحتاً اور صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امت میں اتحاد کے دائی ہیں، ہم اب بھی اس افتراق و انتشار کو نہیں چاہتے۔ لیکن ایک ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کھڑا کے روڈ پہ ایک آدمی کو ہر دن کے او چور، او چور، او چور کے بیٹے، او کافر کے بیٹے، او گستاخ کے بیٹے، او فلاں، او فلاں، کب تک آخر وہ آدمی برداشت کرتا رہے گا؟ لہذا اگر کہیں ہماری طرف سے کوئی بات آئی بھی ہے تو صرف رد عمل کے طور پر، اسے ہم نے امت کے اجتماعی مسائل کے اندر ان مسائل کو کبھی بھی آڑ نہیں بنایا، اور تاریخ اس بات کی گواہی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس برے صغیر کے اندر افتراق اور انتشار پھیلایا کس نے؟ آج جو امت کو یہ دھوکہ دے رہے کہ جب اتحاد کے دائی اور فلاں لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، فلاں لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، میں آپ کے سامنے کا ماضی کھولنے لگا، اور یہ صرف چونکہ وقت کی کمی ہے، صرف چند حوالے نقل کر رہا ہوں، ان کو آپ پڑھیں، غور کریں کہ اس امت میں افتراق و انتشار پھیلایا کس نے۔ یہ میرے پاس پہلی کتاب ہے جو کہ یہ مانا میاں کی حیات اعلی حضرت ہے، اس کا بالکل یہ جو ابتدائی صفحہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر صاف اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اعلی حضرت 50 سال مسلسل اسی کوششوں میں لگے رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتب فکر قائم ہو گئے، دیوبندی اور بریلوی۔ تو جن کے امام نے اپنی 50 سال کی محنت، اپنی 50 سال کی صلاحیتیں امت مسلمہ کے اندر 2 گروہ بنانے کے لیے لگائی ہوں، 2 فرقے بنانے کے لیے لگائی ہوں، وہ اگر آج اتحاد کی بات کرتے تو کس منہ سے بات کرتے؟ آگے چلیے، صرف اسی پر نہیں، یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے تجانب اہل سنہ، یہ اس کا اندرونی ٹائٹل پیج آپ دیکھ لیں، یہ تجانب اہل سنہ۔ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ کفر کے فتووں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ میں چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کی 1400 سال کی تاریخ میں
کوئی ایسی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی جس پہ مخالفین پر اتنے کفر کے فتوے لگو جتنا اس کتاب کے اندر ہے۔ قائد اعظم محمد اجنا کافر ہے، علامہ اقبال کافر ہے، اہل حدیث کافر ہیں، علماء دیوبند کافر ہیں، تحریک خلافت والے کافر ہیں، تحریک ترک موالات والے کافر ہیں، تحریک آزادی والے کافر ہیں۔ غرض نام لے لے کر ہندوستان کے اندر ایک ایک جماعت، ایک ایک شخص کی تکفیر کی گئی، یہاں تک لکھا گیا کہ سوائے ہم بریلیوں کے سب بر صغیر میں جو کوئی ہے وہ سب کے سب کافر۔ اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کے لیے فتاوی حشمتیہ چھپی ہے مولوی مظہر عالت مولوی حشمت علی رضوی کی، جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ تجانب اہل سنت میری کتاب تھی جو کہ میرے داماد کے نام پر لکھی گئی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے اندر امت مسلمہ کی کسی گروہ کو نہیں چھوڑا گیا جس پر تکفیر کے فتوے نہ لگائے گئے۔ آگے چلیے، میں اس سے بھی آگے ایک اور عام فہم انداز میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ائمہ حرمین پر تو کسی کو اختلاف نہیں، ٹھیک ہے، امت مسلمہ کے اندر فروعی اختلافات ہیں، آپسی اختلافات ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ حرم مکی اور حرم مدنی کے امام یہ ہمارے ائمہ ہیں۔ ہر سال حج کے اندر اور پورا سال پوری دنیا کے اندر لاکھوں فرزندان توحید ایک امام کے پیچھے کے نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کا خطبہ حج سنتے ہیں، چاہے مدینہ منورہ میں چلے جائیں، چاہے بیت اللہ کے اندر چلے جائیں، پوری دنیا اس ایک امام پر متفق ہے۔ حتیٰ کہ یہ خود بریلوی حضرات کی کتاب میرے پاس موجود ہے کہ انوار آفتاب صداقت، یہ وہ کتاب ہے انوار آفتاب صداقت کہ جس کو خود مولوی احمد خان صاحب نے سن کر لفظ بلفظ کی تائید کیے۔ اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ائمہ حرمین پر کسی کو اختلاف نہیں، وہ ہماری متفقہ شخصیات ہیں۔ پوری امت مسلمہ کی جو متفقہ شخصیات ہیں ان کے بارے میں اس گروہ کا یہ عقیدہ کہ معاذ اللہ وہ وہابی ہیں، وہ گستاخ ہیں، وہ نجدی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، یہ ان کے شیخ الحدیث و تفسیر فیض احمد اویسی کی کتاب امام حرم اور ہم، یہ پوری کی پوری کتاب اس بات پہ لکھی گئی ہے کہ ادھر ائمہ حرمین کافر ہے، بے ایمان ہے، معترم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بس پورے پاکستان کے 50 سے 60 بریلی مولویوں کے فتاوی جات ہیں، جس میں سائل مستفتی سوال کرتے وقت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میری دعا فرمائیں، وہاں ائمہ حرمین مجھے ملیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ 50 سے 60 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جن کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں، پوری دنیا لاکھوں 20 25 30 لاکھ ہر سال حج کے لیے آتے، کسی ایک، اور اب بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ عمرے کے لیے جن کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی، جو لوگ حج کے لیے گئے، کسی رنگ کا ہو، کسی ملک کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، کسی رنگ کے ساتھ، کسی زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ اس ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اگر الگ آپ کو نماز پڑھنے والے پوری دنیا میں کوئی ملیں گے تو یہ ہری پگڑی والے اور یہ پروفیسر سید صاحب کے نام لیوانی بریلی مسلک کے والے، یہ جن کے افتراق اور انتشار کا یہ مزاح جو کہ جس کی امامت پر پوری امت متفق ہو، یہ اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ آج کہتے ہیں کہ ہم امت کے اتحاد کے دائی ہیں، ہم امت کو اتحاد کے ساتھ لے کر چلتے، ہم امت میں اتحاد کی بات کرتے۔ آگے چلیے، یہ آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں تنویر الحجہ ہے، یہ مولانا احمد خان صاحب کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان کی کتاب ہے۔ یہ فتویٰ ہے اس بات پر کہ چونکہ سعودی عرب کے اندر سعودی وہابی نجدی حکمران آ گئے، ہم اگر مسلمان حج کو جائیں گے تو حج میں چونکہ ان کو پیسے دیتے، اس سے ان کی حکومت مضبوط ہوتی ہے، اس سے ان کو مالی مدد ملتی ہے، لہذا جب تک سعودی وہابی نجدی حکمران وہاں موجود ہیں حج موقوف ہو چکا ہے، حج کرنے والے گنہگار ہیں۔ یار پوری امت ہر سال حج کے لیے آتی ہے، کہتے سارے حرام کام کرنے والے، سارے حرام کام کرنے والے، سارے گناہ کرنے والے ہیں، سارے ناجائز کام کرنے والے۔ اب مجھے بتائے جن کا مذہبی رجحان یہ ہو کہ وہ اختلاف کی آڑ میں حج تک کو موقوف کر دیں اور وہ اختلاف کی آڑ میں لاکھوں لوگوں کی نمازیں تک خراب کر دیں، وہ آج کہتے جی ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اتحاد کے دائی ہم ہیں، ان کا ماضی افتراق اور انتشار سے چلتا رہا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ میرے پاس عقیدت پر مبنی اسلام اور سیاست ہے۔
یہ اس کتاب کو لکھنے والے نے پروفیسر مسعود اور یاسین اختر مصباحی اس کے تعاون سے کتاب لکھی ہے. اس کے اندر ایک عجیب حوالہ میں آپ کے سامنے صفحہ نمبر 258 اس کا صفحہ نمبر 258 ہے. اس میں وہ لکھتی ہے کہ یہ اختلاف ہوا کیسے, یہ دیوبندی بریلوی اختلاف بنا کیسے. اہل دیوبند اور دوسرے لوگ اپنے عقیدے کو دوسرے انداز میں دیکھتے 1905-1906 میں حسام الحرمین کے لکھے جانے کے بعد دیوبندیوں نے خود اپنے فتاوی تیار کیے اور ٹونگ, بھوپال اور بہاولپور کے علماء سے ان پر دستخط حاصل کیے. فتاوی میں بات کی گئی تھی کہ دیوبندی سنی حنفی مسلمان ہے. دوسری طرف اپنے موقف کی تائید میں اہل سنت کے علماء نے دوسرے علماء کی تصدیقات حاصل کی. گویا مختصر یہ کہ اس طرح فتوے کی جنگ شروع ہوئی. یا خود بریلوی مولوی جس کی اطاعت کی تائید کرنے اور یہ احمد خان کی خدمات پر لکھا جانے والا مقالہ ہے, اس میں اس بات کا اقرار کرے کہ یہ فتووں کی جنگ, یہ افتراق کی جنگ, یہ انتشار کی جنگ حسام الحرمین جو احمد خان بریلوی نے لکھی ہے اس سے شروع ہوئی ہے. تو یار فتووں کی جنگ تم شروع کرو, امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جنگ تم شروع کرو, تو آج کس منہ سے اتحاد کی دعوت کرتے ہو اور کس منہ سے کہتے ہو کہ جی فلاں اتحاد کے لیے نہیں آنا چاہتے. ہم تو صرف ان کے اتحاد کے ڈھونگ کو کھولنا چاہتے ہیں. آگے چلیے, صرف کسی پر بس نہیں, آپ کو یہ جو حسام الحرمین ہے ان کی سوچ دیکھیں ذرا. یہ جو احمد خان نے حسام الحرمین کتاب لکھی ہے, میں ایک آپ کو اس بہت بڑا عالم مفتی حسن علی رضوی یہ حسام الحرمین کی حقانیت پر کتاب لکھ رہا ہے. اب اس کتاب کے ٹائٹل پیج پہ دیکھیں, تلوار کا نشان ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے. صرف یہ ٹائٹل پیج دیکھ کر آپ ان کی ذہنی سوچ کا اندازہ لگا لیں کہ کیسی ذہنی سوچ ہے کہ یہ تو امت کو تلوار لے کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں, امت کے خون کو بہانا چاہتے ہیں, امت کے اندر خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں. یہ حسام الحرمین کی تائید پر لکھی جانے والی کتاب ہے. جن کی ذہنی کیفیت یہ ہو کہ وہ کتاب کی تائید کے لیے تلوار اٹھا کے لے کر آئے, اس سے خون کے قطرے تک پکوائے, وہ آج کہتے جی ہم اتحاد کے دائی, ہم اتحاد کی بات کرتے, ہم تو جی بڑے متحد ہیں. آگے چلیے, ایک اور آپ کو میں یہ عجیب بات بتاؤں. یہ اتمام حجت کتاب میرے پاس ہے. اتمام حجت یہ جو بریلوی مفتی اعظم ہے مصطفی رضا خان, اس کے خلیفہ نے عبد الوہاب قادری کراچی کے, یہ انہوں نے لکھی ہے. اس کے اندر ایک یہ عکس ضابطۂ حیات دیا ہوا ہے, اس کو آپ, یہ عکس ضابطۂ حیات دیا ہوا ہے. اس وقت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ کے دستخط ہے, مولانا سلمان خان صاحب رحمہ اللہ کے دستخط ہیں, اور دوسرے سے شاہ تراب الحق جو وفات پا چکے ان کے دستخط ہیں. اس پہ دوسری شک یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی فرقہ دوسرے اسلامی فرقے کو کافر واجب القتل قرار نہیں دے گا. یہ طے ہوا تھا. اب مزے کی بات ہے کہ اسی کا سوال کسی نے بھیج دیا, صفحہ نمبر 32 اور 33, اسی سے اگلے صفحے پر اگر آپ دیکھیں, دارالعلوم امجدیہ نے باقاعدہ اس پر کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ شک شامل کرنا کفر ہے, اور کتاب کے لکھنے والے نے باقاعدہ اس کا اقرار کیا کہ دارالعلوم امجدیہ نے تراب الحق کو ان وجوہ مذکورہ پر کافر قرار دیا اور لکھ دیا جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو یار جن کا نظریہ یہ ہو, جن کی سوچ یہ بن چکی ہو کہ اگر آپ نے دوسرے مسلک اور دوسرے فرقے والے کو کافر قرار نہیں دیا تو آپ بھی کافر ہیں, تو آج کس منہ سے اتحاد کی دعوت کرتے ہیں؟ جب آپ نے دوسرے کو کافر ہی بنانا ہے, جب آپ نے دوسرے کو اسلام ہی سے خارج کرنا ہے, تو آپ اسے اسلام میں کیسے لے کر آئیں گے؟ آپ اسے مسلمان کیسے کریں, اسے اتحاد کیسے کریں گے؟ آگے چلیے, ان کی اس افتراق اور انتشار کی سوچ والی ذہنیت, یہ میرے پاس خود مولانا سعید احسن صاحب کی استاذ کی کتاب ہے تحقیقات, جو اشرف سیالوی ہے, یہ بھی وفات پا چکی ہے, ان کے استاذ کی کتاب ہے. یہ اپنے مسلک کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہماری مسلک کی سوچ کس قدر تخریب کارانہ ہے اور کس قدر فرقہ واریت ہے اور کس قدر انتشار پسندانہ ذہن ہمارے لوگوں کا. یہ آپ اس کا یہ صفحہ نمبر 59 بنتا ہے. اب دیکھیں اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ نہ عالمی سطح پر ہماری کوئی حیثیت ہے, نہ ہی اپنے ملک میں کوئی اہم مقام حاصل, اور اکابر میں سے جو بھی عالم جاویدانی کے رخصت ہوتا ہے اس کی مسل خالی رہتی ہے. اس خسارے اور نقصان کی تلافی کا بھی قطر کوئی خیال نہیں, صرف اور صرف ایک فرض اپنے اوپر لاگو کر رکھے کہ آپس میں لڑو اور لڑاؤ, دوسروں کو بھی بے عزت کرو اور خود بھی بے عزت بنو. ایک ہی کام رہ گیا ہمارے لوگوں کا, یہ کہہ رہے کہ آپس میں لڑو اور لڑاؤ, خود بھی بے عزت ہو اور دوسروں کو بھی بے عزت کرے. جب آپ کا کام ہی لڑنا لڑانا ہے, جب آپ کا کام ہی دوسروں کو بے عزت کرنا ہے, تو اس منہ سے اتحاد کی بات کچھ تو آدمی کو شرم کرنی چاہیے. لیکن اگر شرم ہوتی تو سعید اسد صاحب جو حرکت آپ نے کی ہے وہ کرتے نہیں, جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے لیں گے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, خود پروفیسر سعید اسد صاحب کی زبان سے ہم یہ کلمات ادا کرنے والے, ان کی ذہنیت کیا ہے.
خود پروفیسر سعید اسد صاحب یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک فتوے کی مشین گن بنا ہوا ہے، ہر ایک اعلیٰ حضرت بنا ہوا ہے، وہ یہ اقرار کر رہے ہیں۔ آپ ان کی آڈیو ذرا پہلے ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نقصان تو ہوا ہے نا جی، یہ نقصان تو ہوا ہے نا جی، جب آدمی کچھ سوچے سمجھے نہیں، کفر کا فتویٰ دینے کی مشین بن جائے، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں تو ٹھیک ہے۔ جب آدمی کچھ سوچے سمجھے نہیں، کفر کا فتویٰ دینے کی مشین بن جائے، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس آڈیو میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی فتوے کی مشین گن بنا ہوا، ہر آدمی اعلیٰ حضرت بنا ہوا ہے۔ وہ ان کے جو اعلیٰ مولانا احمد خان کا کام کیا تھا؟ فتوے کی مشین گن، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، اس طرح کی مشین گنیں وہ کیا بارود پھینکتی ہے، گھروں کو تباہ کرتی ہے، بستیوں کو ویران کرتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتی ہے۔ یہی کام ہمارے اعلیٰ کا تھا کہ ویسے تو دنیا میں جو مشین گنیں ایجاد ہوئے ان سے کارتوس نکلتے، ان سے بم نکلتے، لیکن ہمارے اعلیٰ کے پاس جو مشین گن تھی اس سے کفر کے فتوے نکلتے تھے۔ تو خود انہوں نے اقرار کر لیا کہ کفر کے فتوے بیچ میں لا کر امت کو توڑنے والے، امت میں فرقے بنانے والے، امت میں گروہ بنانے والے، امت میں مسلک بنانے والے یہ ہمارے لوگ تھے۔ اور آج یہ لوگ کو دھوکہ، جیسے پہلے زمانے میں قدری تھے، تقدیر کے منکر تھے لیکن کہتے تھے ہم قدری ہیں، گروہ ہے اہل بیت کا منکر ہے اور اہل بیت کا گستاخ ہے، لیکن ہم محبان اہل بیت ہے۔ ساری زندگی انہوں نے امت مسلمہ کو لڑانے میں گزار دی، ساری زندگی ان کی سوچ یہ تھی کہ جو اپنے علاوہ دوسروں کو مسلمان سمجھے وہ کافر ہے۔ آج کہتے نہیں جی اتحاد کر لے، نہیں جی ہم تو بڑے اتحاد کے دائی بن کر آئے، ہم تو بڑا درد دل لے کر آئے، آپ ہمارے ساتھ مل جاتے فلاں ہو جاتے فلاں ہو جائے۔ اس لیے یہ مختصر گزارشات میں نے صرف اس واسطے کی تھی کہ میں آپ کے سامنے چند تاریخ، یہ پورا اس پر ایک نشست ہو سکتی ہے، ہمارے پاس 20 حوالے بلکہ کتابیں، صرف ان کی ذہنی سوچ کہ کس قدر ان کی ذہن میں یہ یعنی بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، امت کو توڑنا بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت شیر اہل سنت عنایت اللہ سانگلہ ہل جو تھا اس کے مقالات ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ اس کے اندر اس کے ایک مرید اس سے ملنے ہے کہ حضرت جی ہماری بھینس دودھ نہیں دیتی، کیا کروں؟ مرید نے، پیر نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ پیر کی سوچ کو دیکھیں، ان کی ذہنیت کو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اس بھینس کے کان میں جا کے کہو کہ دیوبندی حرامی ہے تو بھینس دودھ دینے لگ جائے گی۔ مرید کہتا ہے میں نے اس بھینس کے کان میں کہا کہ دیوبندی حرامی ہے تو بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ یار میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو پورے مسلک کو اتنی گندی گالیاں دے، جن کی سوچ ہے کہ جانوروں کے کانوں میں بھی جا کے گالیاں دو اور ان کو حرامی کہو، وہ آج اتحاد کی دعوت دیتے، وہ آج اتحاد، یہ تو ہمارا سینہ ہے کہ اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی، اتنے فتوے سننے کے بعد بھی آج بھی ہمارے دروازے کھلے ہوئے، آج بھی ہمارے سینے، ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے آئیں۔ اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی گالیاں دینے کے باوجود بھی اگر آج بھی آپ کو یہ سوچ آ گئی کہ آپ نے صرف امت کو نقصان پہنچا ان فتووں کے ذریعے سے، صرف امت میں تفریق پیدا کی، اب اگر آپ کو سوچ آ گئی، ہم اب بھی تیار ہیں، بھول جائیں گے آپ کے ماضی کے کردار کو، بھول جائیں گے ہم ان گالیوں کو، بھول جائیں گے ان فتووں کو جو آپ نے نگر جو ہماری توہین کی، جو تذلیل کی، ہم اسے بھول جائیں گے۔ ہم امت کے وسیع تر مفاد میں آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی درد دل پیش تو کرے، کوئی اخلاص کے ساتھ بیٹھے تو۔ اگر آپ اپنی مرضی سے آپ نے اتحاد کرنا ہے اور اگر ہم اس کو نہ مانیں تو پھر وہی گالم گلوچ، تو پھر یہ اتحاد نہیں، افتراق اور انتشار ہی ہے۔ آگے چلے، یہ میرے پاس الصوارم الہندیہ ہے، الصوارم الہندیہ، یہ میں بہت مختصر چل رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پوری ایک نشست مجھے اس چیز کے لیے چاہیے کہ اس امت کا یہ حال کن لوگوں نے کیا۔ یہ الصوارم الہندیہ حسام الحرمین کی تائید میں لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر حسام الحرمین کا خلاصہ 3-4 صفحوں پر حسام الحرمین ہے، اس کا خلاصہ اس سے لکھا ہے کہ حسام الحرمین کے اندر کیا کچھ ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں۔ حسام الحرمین میں اپنے مخالفین کو کیا کچھ کہا گیا، یہ ذرا دیکھیں۔ بدعت کفریہ، اشقیاء سب کے سب مرتد، اجماع امت اسلام سے خارج، بے دینی، بد مذہبی کی خبیث سردار، ہر خبیث اور مفسد اور ہر درم سے بدتر فاجر، سب کافروں سے کمینہ تر کافر، ملحد، کذاب، بددین، ریاکار سے ستمگار، خارجی، دوزخ کے کتے، شیطان کے گروہ، کافروں کے یہاں کے منادی، کافروں کے رازدار، مفتری، ظالم، وہابی، ان سے بڑھ کر ظالم کون، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ ان کی کہاوت کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے، حد سے گزرے ہوئے توبہ سے معروم، اپنی بدمذہبی نہ چھوڑے۔ یہ قریباً میں نے نشانات لگائے ہیں اور یہ جاتے ہیں قریباً 87 گالیاں بنتی ہے۔ احمد خان نے جو علماء دیوبند کے خلاف 2 سے 3 صفحوں کا فتویٰ تیار کیا تھا، اس کا خلاصہ اس نے لکھا ہے، اور قریباً 2 سے 3 صفحوں میں علماء 4 ہیں لیکن کو گالیاں 87 گالیاں دی ہوئی ہے۔
یہ ہمارے اکابر کو اتنی ننگی ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں اور خم ٹھوک کے دی جا رہی ہے کتابوں میں. یہ آج یہ نئے جدید ایڈیشن میں لے کر آؤں, یہ ابھی بھی لاہور سے ملتی ہے, تازہ ایڈیشن, اس کا کوئی پرانی نہیں کہ چلو 100 سال پہلے بات کی ہوگی, 50 سال پہلے بات کی, یہ ابھی تازہ کتاب ہے, تازہ چھپی ہوئی ہے. اس کا ایڈیشن ختم ہو گیا, دوبارہ شائع کیا گیا. ابھی بھی ان کی ذہنیت میں اتنی گندگی ہمارے بارے میں پڑی ہوئی ہے, اتنی گندی گندی گالیاں. یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمارے اکابر کو اتنا کچھ کہیں اور ہم پھر بھی کہ آؤ بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں, اور پھر بھی جی ہم افتراق والے بن رہے اور آپ اتحاد والے بن رہے. صرف ان کی ذہنیت دکھا رہا ہوں کہ اس امت کو توڑا کس نے. آپ مجھے بتائیں, اس زبان کے بعد بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج تو آپ کو کوئی ایک گالی دے دے آپ سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن اس زبان کے بعد بھی ہم اب بھی کہتے ہیں خدا کے لیے آؤ بیٹھو, امت کو اور مزید رسوائی کی طرف نہ لے کر جاؤ. آگے چلیے, یہ میں آمدہ خان صاحب, ان کی ملفوظات ہے میرے پاس. یہ آمدہ خان, یہ جو کہتے جی ہم اعلیٰ کے افکار کو ماننے والے ہیں, جی ان کے افکار کے پیچھے چلنے والے, جو ملفوظات اعلیٰ, یہ اس کا صفحہ نمبر 325 ہے. اس میں ان کے بیٹے نے سوال کیا, حضرت جی ایک جلسہ ہو, اس جلسے کے اندر آریہ اور عیسائی اور دیوبندی ہوں, ہم کس کا رد کریں؟ تو آلت نے بتاؤں کیا جواب دیا. آج تو سید اسد اٹھتے ہیں نا, جو ملحد آئے ہوئے سوشل میڈیا پر, ملحدین نے اللہ اور رسول کو ننگی ننگی گالیاں دی ہوئی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جی کلمہ گو, کتنی اچھی بات ہے, کلمۃ حق بحال باطل. میں چاہتا ہوں کہ جی کلمہ گو ایک ساتھ جمع ہو جائے, پھر ہم مستقل طور پر ان کے خلاف لڑیں. حضرت صاحب اپنے آگے کی کتاب پڑھیں, اپنا اصل چہرہ دکھائیں, اپنا اصل کردار دکھائیں, اپنی اصل سوچ دکھائیں کہ آپ کے بڑوں کی سوچ کیا تھی, آپ کے بڑوں کا کردار کیا تھا. آپ کے آلت سے ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ بھئی کسی جلسے کے اندر آریہ ہوں, عیسائی ہوں, دیوبندی ہوں, تو ہم کس کا رد کریں؟ یہ نہیں کہا کہ جی ملحدوں کے مخالف ہو کر ان دیوبند سے اطاعت کرنا. آلت نے جواب دیا, نہ عیسائیوں کا رد کرنا, نہ آریوں کا رد کرنا, اس جلسے کے اندر بھی دیوبندیوں کا رد کرنا. کسی نے بیٹے کو تسلی نہیں ہوئی, حیران ہو گیا کہ یہ میرا باپ کیا کہہ رہے, پوچھا کہ بھائی اس سے تو لوگ آریہ وغیرہ یہ کہیں گے کہ اسلام ہی میں اختلاف ہو گیا. ابا جواب دیتے, ہاشا, اسلام اختلاف نہیں, اسلام واحد ہے. یہ لوگ اسلام سے نکل گئے, مرتد ہو گئے. مرتدین کی موافقت بدتر ہے کافر اصلی کی موافقت سے. آپ آج اٹھ کر کہتے ہیں جب ہم کافر اصلی کے خلاف متحد ہونا چاہتے, ہم بیٹھنا چاہتے, کلمہ کو ایک ہو جائے, وہ جو کافر اصلی ہے, وہ جو ملحد ہے, ہم ان کے خلاف متحد ہو جائے. آپ کے آلت تو یہ فتویٰ دیتے کہ ایک طرف کافر اصلی ہو, ایک طرف ملحد ہو, ایک طرف عیسائی ہو, ایک طرف ہندو ہو, ایک طرف یہودی ہو, ایک طرف آریہ ہو, اور ایک طرف دیوبندی ہو. نا دیوبندی کی طرف نہیں جانا, ان کے ساتھ مل کر دیوبندیوں کا رد کرنا, یہ زیادہ بڑا دین کا کام ہے. یہ چہرہ لوگوں کو دکھاؤ تاکہ آپ کے اتحاد کا بھانڈا پھوٹے, اور یہ پھوٹنے والا تھا اور یہ پھوٹ چکا تھا, تب آپ دوبارہ سامنے آنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ آپ کی کلاس تو میں آگے لوں گا, فی الحال تو میں تاریخ کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں. یہ آگے اب آخری حوالہ, جی کہتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ آلت نے فتوے لگائے ہیں لیکن عشق رسالت میں لگائے ہیں, حضور کے عشق میں لگائے. کتنی اچھی یہ دھوکہ, فراڈ, دجل زبان کتنی اچھی ہے. جی حضور کے عشق میں لگائے ہیں اور فلاں کیے اور فلاں کیے. یہ میرے پاس کوئی, چلو میں تحقیق پیش کروں, آپ کہہ سکتے نہیں یہ تو دشمن ہے, کوئی اور تحقیق پیش نہیں, جی میں تو اس کی بات ہی نہیں مانتا. یہ کتاب پروفیسر سید اسد صاحب, مسلک ارباب حق, ابھی چھپی, تازہ چھپی ہے. مزے کی بات یہ ہے اس کے مجلس اعزاز میں کن کن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر, جس کا آپ ابھی حوالہ انشاءاللہ آگے میں اس کی خبر لیں گے, اور یہ جی علامہ سعید احمد اسد صاحب, یہ دیکھیں مجلس اعزاز میں. اور اوپر دیکھیں مجلس میر مجلس, یہ جی جناب جی غلام رسول قاسمی صاحب, وہ غلام رسول قاسمی صاحب جسے آپ سرگودا اپنے ساتھ لیتے, وہ ہری ٹوپی والا جو آپ کی حالت دیکھ کر کے لگا نہیں بھائی یہ کیمرہ بند کرو, کیمرہ بند کرو. میں کہتا ہوں آپ میں سے سب سے سمجھدار آدمی وہی تھا, لیکن آپ نے اس کی نصیحت پر عمل نہیں کیا, اور یہ دن آپ کو دیکھنے پڑے اس کی نصیحت پر عمل نہ کرنے پر. اب یہ مجلس اعزاز کسے کہتے ہیں؟ ہم نے خود کتاب چھاپنے والے رضا الحسن قادری کو فون کیا کہ آپ نے کتاب پر مجلس اعزاز لکھا, اس کا مطلب کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں ذرا آپ یہ سنیں. وعلیکم السلام. جی علامہ رضا الحسن صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بولو. خیریت سے. یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مسلک ارباب حق چھپی ہے دارالسلام سے, اس کے اندر یہ مجلس اعزاز میں چند علماء کے نام دیے گئے, تو یہ مجلس اعزاز سے کیا مراد ہے؟
مجلس اعزاز سے یہ مراد ہے کہ کتاب کی طباعت کے دوران جو جن لوگوں سے مشاورت رہتی ہے ہماری، اچھا 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 جو سرپرستی کرتے ہیں ہماری، اچھا 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 وہ لوگ اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو یعنی یہ جن کے نام لکھے منا جیسے علامہ سید احمد اسد صاحب ہو گئے، محمد شہزاد مجید صاحب ہو گئے، ان تمام کی رضامندی سے کتاب شائع ہوئی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا اچھا، اور میر مجلس جیسے اس میں لکھا تھا پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب قادری نقشبندی، وہ ویسے ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، یہ ٹھیک ہے، یعنی جن احباب کے نام دیے یہ ان کی رضامندی سے اور ان کی فرمائش سے اور اسے ان کی سربراہی میں یہ کتاب وغیرہ یا جو چیزیں شائع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ٹھیک، مسئلہ کے ارباب اکبر جن کے نام لکھے ہوئے سب کتابوں پہ، تمام کتابوں پہ، ٹھیک ہے ٹھیک۔ سنا آپ نے، وہ کہہ رہے کہ مجلس اعزاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے مشورے سے، ان لوگوں کی تائید سے یہ کتاب چھاپی ہے، اس کتاب سے یہ راضی ہے، اس کتاب سے خوش ہے، انہی کے کہنے پر ہم نے کتاب چھاپی ہے۔ تو پروفیسر سید صاحب یہ کتاب آپ کے کہنے پر چھپی ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 299 اٹھا کر دیکھیں۔ اگر آپ کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیا تو جس حواری اور جس لیپالوں کو آپ سامنے لے کر تو اس کو دیکھ کر اس کو سنیں۔ اس کے صفحہ نمبر 299 کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 301 کو اٹھا کر دیکھیں۔ ان دونوں صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کفر کے فتووں کا کھیل تھا یہ انگریز کے کہنے پر رچایا گیا، یہ انگریز کے کہنے پر شروع کیا گیا تاکہ امت میں افتراق ہو، امت میں انتشار ہو، امت آپس میں ٹوٹے، امت آپس میں دست و گریبان ہو۔ اور صفحہ نمبر آج جو آپ اٹھے جی ہمارا تو اصل اختلاف یہ کہ آپ لوگوں نے گستاخیاں کی تھے فلائیں، صفحہ نمبر 303 پہ لکھا ہوا ہے کہ اس جھگڑے میں پڑنے سے سوائے تضییع اوقات کے اور کچھ نہیں، آلک پہلے بھی اس بیکار کے جھگڑے سے بہت دور تھے۔ آپ جس دعوت کو اٹھ کر آئے کہ جی مجھ سے یہ باتوں پر بات کرو، آپ کی اپنی چھپی ہوئی، آپ کی تائید سے چھپی کتاب میں لکھا ہے کہ جی یہ بیکار کا وقت برباد کرنا ہے۔ اور آپ اسی کتاب کے اندر انشاءاللہ جب آپ مطالبہ کریں گے تو ہم حوالہ بھی دیں گے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مولا مرزا خان نے حسام الحرمین پر فتویٰ دیا تھا علماء رامپور کے سے کوئی تعلق نہیں، علماء گوجرا کا سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو فرنگی محلی کے علماء ہیں ان کا اس فتوے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جس سے آپ اثر اور کہہ رہے آپ بھی جمہور امت اس فتوے کو جانتی بھی نہیں، ان اختلافات کو جانتی بھی نہیں، تو جس بات کو آپ لے کر اٹھے کہ ہمارا اصل اختلاف ہی بارات ہے، آپ کی اپنی چھپی، آپ کی تائید سے چھپی کتاب میں کہ یہ تو اصل اختلاف ہی نہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کی لکھی کتاب سے ہم نے حوالہ پیش کیا کہ یہ افتراق اور انتشار کی فضا آپ نے پھیلائی ہے، اور عشق رسالت پر نہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں، بلکہ انگریز کو خوش کرنے کے لیے۔ حوالہ غلط ہو ہم ادھر حاضر ہیں، ہم آپ کی طرح، ہماری دو زبانیں نہیں ہیں، آپ کی طرح ہم جھوٹ اور دجل نہیں کریں گے کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ آگے چلیے، یہ تو میں نے مختصر، بہت میرے پاس یہاں پورا کتابوں کے انبار پڑے ہوئے، یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے صرف وقت کی کمی کی وجہ سے یہ چند حوالے دیے اور چند تاریخی حقائق پیش کیے کہ اس امت کو توڑنے والے یہ لوگ تھے۔ لہذا آج نہ جانے کیا ہو گیا، 100 سال بعد ایسا کون سا انقلاب آ گیا کہ یہ اب اتحاد کے دائی بن کر اٹھنے لگے ہیں۔ آگے چلیے، اب میں سعید اسد پر بات کرتا ہوں۔ سعید اسد صاحب بڑے مخلص بنتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں ہم تو اتحاد کے دائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سعید اسد کی یہ اتحاد کی دعوت صرف اور صرف اپنی شہرت کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم سعید اسد صاحب کو کیوں اس اتحاد میں مخلص نہیں سمجھتے، اس کی وجہ یہ کہ ابھی حال ہی میں سرکاری سطح پر ایک پیغام پاکستان کے نام پر مختلف مسالک کا متفقہ دستاویز جاری کی گئی ہے۔ یہ اس کی تصویر آپ کے اسکرین پر آ رہی ہوگی، یہ سرکاری رپورٹ ہے، اس کے اندر سعید اسد کے دستخط موجود ہے۔ صفحہ نمبر 60 پر 199 نمبر پر مولانا سعید احمد اسد محتمم جامعہ امینیہ فیصل آباد، یہ سرکاری یعنی کتاب ہے، یہ ہماری اپنی نہیں، اور پھر اگر سرکاری نہ بھی ہوتی، پروفیسر سعید صاحب کے دستخط موجود ہے، پھر بھی مستند ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 22 پہ لکھا ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو درست اور دوسرے کو غلط یا کافر قرار دینے لگ جاتا ہے، یہ رویہ نفرت انگیز اور شرک پسندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس قسم کے رویے کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہر اس شخص کو، گروہ یا ادارے کو قانون کی گرفت میں لائے جو اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نفرت انگیزی کا سبب بنتا ہے اور معاشرے کی وحدت کو نقصان پہنچاتا ہے۔
اس پر قریباً دیوبندی، بریلوی، آل شیعہ تمام جید علماء کے دستخط ہے، 1100 سے بھی زیادہ علماء کے، قریباً 1400 علماء کے دستخط ہے، سعید اسد کے دستخط ہے، سرکاری سطح پر یہ رپورٹ، اس پر صدر پاکستان کی تقریر سے تائید ہے، سرکاری سطح پر جو فتویٰ جاری ہوا ہے، جو سرکار کا جو موقف جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرے کو کافر کے وہ امت کی وحدت میں رخنہ اندازی کر رہے، وہ انتشار پھیلا رہے، اور یہ کہ وہ اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے، وہ نفرت انگیزی کر رہے، اور سعید اسد کے اس پر دستخط ہے، سعید اسد بھی تسلیم کر رہا ہے کہ جو کفر کے فتوے لگے وہ امت کو جوڑ نہیں رہا، امت کی وحدت کو توڑ رہے۔ اب دوسری طرف ہم جو کہتے ہیں سعید اسد آپ کے دو منہ ہیں، میں تو کہتا ہوں استاد جی نے آپ کا لحاظ کیا، میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو ننگا کر کے آپ کے بال گنے جائے نا تو آپ کے بال کم ہوں گے، زبانیں زیادہ ہوں گی۔ میں چلا پریشان نہ ہو، آگے میں اس پر حوالے دوں گا، چلتا جاؤں گا۔ میرا آج بنیادی مقصد یہ دو زبانیں ثابت کر، دو نہیں بلکہ جو سینکڑوں کی آپ کی زبانیں وہ زبانیں ثابت، شاید گرگٹ بھی اتنا رنگ نہ بدلتا ہو جتنا آپ زبانیں بدلتے ہو، جتنے آپ کے عقیدے بدل رہے ہوتے، وہ آگے میں دوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ دو زبانوں کی دلیل یہ دیکھیں، وہاں جا کے سرکار کے پاس جا کے لکھ کر آتے کہ جو کسی اور کو کافر کے وہ وحدت کو توڑ رہے، وہ انتشار پھیلا رہے، اور جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہاں نام لے لے کر لکھتا ہے کہ مولانا گنگوئی رہے مولا کافر ہے، مولانا تھانوی رہے مولا کافر ہے، مولانا قاسم نانوتوی رہے مولا کافر ہے، مولانا خلیل حسن پوری صاحب نے کافر ہے، ان کتابوں میں کفر ہے، اور صرف یہی کافر نہیں ہے، جو ان کو اپنا بڑا مانتا ہے، جو ان کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو جب خود آپ نے تسلیم کر لیا کہ جو دوسرے گروہ کو کافر ہے کہ وہ امت کی وحدت کو توڑ رہا ہے، وہ امت میں انتشار پھیلا رہے، اور یہاں اتحاد کا دعویٰ لے کر پھر وہ کفر کے فتوے کر رہے، تو اصل میں آپ امت کے توڑنے والے اور انتشار پھیلانے والے آپ ہیں، لیکن اتحاد کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے استاد جی کو، میں تو حیران ہوں اس کی وسعت قلبی پر، میں حیران۔ ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، وہاں لکھ کر دیتے کہ آپ کے یہ اکابر کافر ہے، جو ان کو صحیح مانے وہ بھی کافر ہے۔ استاد جی کہتے صحیح تو میں بھی مانتا ہوں، کب جو صحیح مانتے وہ کافر ہے۔ استاد جی اس کا مطلب سارے کافر کا؟ ہاں، لیکن اس کے باوجود استاد جی کے چہرے پر ایک سلوٹ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی چہرے پر کراہت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی گالی کسی کو کافر اور گستاخ کہنا ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ حشمت علی رضوی کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، اس نے کہہ دیا کہ تم گستاخ ہو۔ مولانا منظور نعمانی صاحب اس وقت اٹھ گئے، کہا تو مجھے ماں کی گالی دے شاید میں برداشت کر لوں، باپ کی گالی دے شاید برداشت کر لوں، دنیا کی کوئی گالی دینا چاہے تو برداشت کر لوں گا، لیکن اتنی بڑی گالی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کروں، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دے اور تو ہمیں گستاخ کہتے۔ ہمارا عقیدہ تو امام مالک والا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے مدینے کی مٹی سے خوشبو نہیں آتی، اس کی گردن اڑا دو۔ اس کی ضرورت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میرا محبوب کی گلیوں سے خوشبو نہ آتی؟ آپ اتنی بڑی گالی دے کر جا رہے ہیں، اور اس ساجی کر دے عمل دیکھے، گپ شپ لگائے، بات ختم ہوگی، آئے کھانا کھائے۔ یہ جو آپ اپنے پوتوں کو لے کر آئے ہوئے، صرف آپ نہیں، پوتوں کو لے کر آئے ہوئے، استادوں کو لے کر آئے ہوئے، حیرت کی بات ہے، عجیب بات آپ کو بتاؤں، آئے اتحاد کے لیے، ایک طرف بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف پوتا بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف جی فلاں استاد، پکنک ہے، یہ اتحاد ہے بھائی۔ آپ نے اتحاد کے لیے نا یہ سمجھے سے ہم دوسروں کے پاس گئے، وہاں کھا پی کر آئے گئے تو یہاں پر بھی چلو بیٹا مفت کا کھانا، تو ویسے ہماری عادت ہے، وہ کہیں ایسے کوئی 30-40 نہیں آ رہا ہوگا تو چلے جی آج بھائی وہاں جا کے، ویسے بھی ان کو فون پہ پہلے کہتے کہ آپ تو بھائی دنیا کے سیٹ اور سیٹ آدمی کے پاس جاؤ تو اچھا خاصا کھانے کو ملے گا، تو چلے جی آپ بھی آج مزے کر لیں گے، آپ بھی گھوم پھر بھی لیں گے، لیکن وہاں تو آ کر پتا چلنا کہ آئے کس کے پاس ہو۔ وہ کھانے پر استاد جی بٹھا رہے، کھانا کھلا رہے، اور جو ان کی مرضی کا فون پہ پوچھا وہی کھانا لا کر دیا، اس کے بعد پھر کمرے میں لے کر جاتے ہیں کہ ہزاروں روپوں کی کتابوں کا سیٹ دیتے ہیں، صرف اسی پر بس نہیں، جاتے ہوئے کپڑوں کا جوڑا دیکھتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کوئی یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی احسان جتا رہے، ہم تو اپنی وسعت قلبی بتا رہے ہیں کہ یارو اس سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ کے باپ کو گالی دے کر جائے، آپ کی ماں کو گالی آپ کے گھر میں دے کر جائے، میں کہتا ہوں اگر آپ کے اسے برداشت کریں گے، آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، آپ جی بڑا چنگا کام کیتے جی، یہ جوڑا پکڑو جی اور یہ کھانا کھاؤ اور جی بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا، آپ اسے جوتے مار کے جائیں گے۔ لیکن ہمارے وسعت قلبی دیکھو، استاد جی کی وسعت قلبی دیکھو، ایک آدمی گھر میں آ کے گالیاں دے رہا ہے اور اس کا کیسا اعزاز اکرام ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اتحاد، یہ ہوتا ہے وسعت قلبی، یہ ہوتی سینے کی کشادگی جو آپ کو نصیب نہیں ہے۔ آپ کو صرف شہرت چاہیے۔ دوسری بات جو میں کہتا ہوں کہ یہ صرف شہرت کے بھوکے شہرت کے لے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں
ایک طرف تو یہ ہمارے پاس آتے کہ جی میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، فلاں کرنا چاہتا ہوں، پھر ان کے یوٹیوب پر بیانات موجود ہیں، ہم دکھانے کے پابند ہیں کہ اس کے اندر تحجر ناز کے خلاف بیان کر رہے، اور آخر میں کہتا میں بڑے دیوبندی مدارس میں گیا ہوں، بڑے دیوبندی علماء سے ملو، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یار ایک طرف آپ اتحاد کی بات کرتے ہو کہ جی ملو ملو ملو، اور ایک طرف کہتے ہیں جی مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پتا چلا کہ آپ شہرت کے لیے کر رہے ہیں کہ جی میں تو مولانا زید راشدی صاحب کے پاس بھی گیا تھا، میں تو مولانا طاہر جمیل صاحب کے پاس بھی گیا تھا، میں تو فلاں کے پاس بھی گیا، فلاں کے پاس بھی گیا، کس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ اور بھائی تو آپ بیٹھو گے تو جواب دیں گے نا، آ کر کھا پی کر پھر جیسے چوہا اپنے بل میں چھپ جاتا ہے ایسے چھپ جائے تو جواب ہم کس کو دیں میرے بھائی؟ آگے ہم یہ جواب، تو اگر آپ اخلاص پر آپ کی یہ حرکتیں مبنی ہوتی تو آپ بیانات میں یہ نہ کہتے کہ جی مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا، پھر آپ کو آگے چلے۔ ایک طرف ہم سے اتحاد کی بات، یہ جس لیپالک کو اس نے آگے کیا ہوا ہے اور جس داڑھی منڈے کو، اور وہ آگے ہم ثابت کریں گے کہ یہ تو خود ملحد کی شکل والا ہے، اس کو تو ان کا اعلیٰ مرد بھی ماننے کو تیار نہیں، اس کو اپنا ترجمان بنا کر اپنا دفاع کرنے کے لیے آگے بھیجم آگے حوالہ دیں گے۔ یہ خود ان کا یہ لیپالک جو ان کا دفاع کرنے کے لیے ان کا حواری کہتا ہے جی مناظروں سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا خود، اور ان کی ایک آڈیو سنیں جس میں یہ خود کہتے ممبر پر بیٹھ کر کہ میں نے بڑے مناظرے کیے، لیکن مناظروں سے آدمی ضد میں آ جاتا ہے، ضد کرنے لگ جاتے، وہ بات مانتا نہیں ہے۔ یہ خود اس کے الفاظ ہے کہ مناظروں سے آدمی ضد میں آ جاتا ہے، بات مانتا نہیں۔ آپ ذرا سنیں ان کی بات۔ باقی امت کے جو افراد ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں، میں نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جو مسئلہ ہم بتا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں یہی مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے میں نے مناظرے بھی کیے، میں نے کسر چھوڑی نہیں، ان کے گھروں میں بھی جا کر مناظرے کیے کہ نہیں ہم حق پر ہیں، اور میدان میں نکلو میدان۔ لیکن مناظرے کرتے کرتے نا ایک چیز ذہن میں آئی کہ مناظرہ کرنے سے نا اگلا ضد میں ہوتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے اور نہیں کرنا میں نہیں مانتا۔ مطلب تو ہے ان کو سیدھے راہ پر لانا، پکڑ کر کے جنت کا لے کر جا نہیں سکتے۔ تو پھر ہم نے 23 سال پہلے پیار اور محبت کی زبان استعمال کرنی شروع کی۔ یہ آپ نے بات سنی، خود انہوں نے تسلیم کیا ممبر پہ بیٹھ کے کہ میں اب چونکہ اتحاد کا دائی اس لیے بن گیا ہوں اور پیار محبت سے بات کرنے لگا ہوں کہ مناظروں سے آدمی میں ضد پیدا ہو جاتے، جوڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اب ایک طرف اتحاد کی دعوت بھی دے رہے اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے جی وہ مولانا گمن صاحب ڈیرہ بگٹی میں جی مناظرہ تھا اور میرے لوگوں نے وہ ساری پچھلے کلپ صاحب، ایک طرف آپ جو ہے اتحاد کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مولانا گمن صاحب سے مناظرے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ تو بھاگے چلے، آپ نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ نہیں میری یہ مراد نہیں تھی، لیکن ممبر پہ بات تو کی۔ ایک طرف آپ اتحاد کی بات کرتے، ایک طرف ممبر پہ بیٹھ کے کہتے جی مناظروں سے ضد میں آ جاتے، دوسرے آپ کا حواری آ کے کہتا نہیں مناظروں سے بھاگ گئے، مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو، یہ کیسے اتحاد ہے؟ آگے چلیے، آپ جب مولانا طاہر جمیل صاحب کے پاس گئے، مولانا طاہر جمیل صاحب نے آپ کو کہا کہ چلے آپ میرے پیچھے نماز پڑھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، عوام پہ ایک اثر پڑ جائے گا اور پیار و محبت بڑھ جائے گی۔ کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا، یہ ہے اتحاد کے دائی کا کردار۔ آگے چلیے، مولانا زید الراشدی صاحب کے پاس آپ گئے، مولانا زید الراشدی صاحب نے کہا جی وہ اختلافی باتوں کو بعد میں رکھ لیں گے، پہلے جو ہمارے موافقات ہیں جن کے اوپر ہمارا اتفاق ہے اس پر بات کر لیتے۔ آپ نے جب نیٹ پر ویڈیو چڑھائی تو وہ بات ہی کاٹ دی۔ یہ ہے اتحاد کے دائی کا اصل کردار اور یہ اتحاد کے دائی کی اصل۔ ایک اور میں اس کا چہرہ دکھانے لگا، جو اتحاد کا دائی بن رہا ہے یہ ایک جلسے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پیر نصیرالدین گولڑوی، یہ ان کے گولڑا کا بہت بڑا پیر ہے۔ اب خود حنیف قریشی جو اس کا شاگرد ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کو مناظرے کو تیار کرنے والا میں ہوں، جس کو وہ چراغ گولڑا، حنیف قریشی پیر نصیر کو چراغ گولڑا کہتے ہیں، اس پیر نصیر گولڑی کی کوئی نظم، کوئی نعت، کوئی حمد پڑھی کس نے جلسے میں، انہی کے مولوی نے مائک لے لیا، نہیں جی یہ آپ نے درست نہیں کیا، یہ تو وہابی ہو گیا تھا، آپ نے اس کی نظم کیوں پڑھی؟
آپ نے اس کی نعت کیوں پڑھی؟ اور جس کے دل میں اتنا بغض ہو کہ وہ اپنے آدمی کی نظم بھی صرف اس واسطے سٹیج پہ نہ پڑھنے دے کہ جی وہابی ہے۔ پھر ان کے آڈیو کال ملاحظہ فرمایا جس میں صاف کہتے ہیں کہ یہ پیر نسیم گولڑوی وہابی اور شیعہ ہو گیا تھا، اور مسئلے کے اندر صرف میں تھا، یہ عرفان شاہ مشہدی بھی ایک طرف تھا، مولوی خادم حسین رضوی بھی ایک طرف تھا، حنیف قریشی بھی ایک طرف تھا، پورے مسلک میں صرف میں تھا جس کے اوپر فتویٰ لگا۔ جس کی تفریق کی سوچ یہ ہو کہ اپنے مسلک کے اندر بھی وہ کسی کو مسلمان نہ رہنے دیتا ہو، پورا مسلک اسے مسلمان کہہ رہا ہو، پورا مسلک اسے اپنا پیر مان رہا ہو، یہ خود کہہ رہا ہو کہ جی خادم حسین رضوی ایک طرف تھے، فلاں ایک طرف تھے، لیکن چونکہ ان کی نظر میں وہ وہابی ہو چکا تھا لہذا پھر بھی وہ کافر اور بے ایمان ہے۔ یہ اتحاد کا داعی ہے جس کے اپنا کردار اپنے لوگوں کے بارے میں یہ ہے، جو اپنے لوگوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے جی میں تو اتحاد کا داعی ہوں، میں تو اتحاد کا داعی ہوں۔ حضرت یہ ہے کہ میں زندہ موجود ہوں نا، مجھ پر بڑے مولویوں نے فتوے لگائے، یہ مولوی خادم حسین رضوی وغیرہ، میرے جہاں جلسہ ہونا وہاں بندے بھیج دینے اس کی تقریر نہ کراؤ، کئی جگہ کامیاب بھی ہوا، کئی جگہ منہ کی کھانی پڑی، سنائی بات شروع کر دیتے ہیں نا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ پیر نصیر الدین صاحب جو تھے نا گولڑا شریف والے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت۔ ہاں وہابی والے بولی بولتے تھے نا۔ اب اللہ نے مجھے توحید کی نعمت عطا کی ہے، کوئی مولوی سوائے اشرف سیالوی اور سعید اسد کے پیر نصیر کے خلاف نہیں بولا۔ اور یہ جو ٹھیکیدار ہیں نا شکر رضا کے، پیر عرفان شاہ صاحب ہو گئے، خادم حسین رضوی صاحب ہو گئے، یہ حنیف قریشی صاحب ہو گئے، یہ سب ابھی تک کھڑلے سے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، یہ کھڑلے سے کہتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، نہیں پتہ ہے حضرت، ان کو پتہ ہے۔ عرفان شاہ صاحب نے ایک بات گھڑ لی اپنی طرف سے، نہیں وہ مرنے سے پہلے توبہ کر گئے تھے۔ ہاں توبہ کر لی ہوگی نا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نعت شریف پڑھ رہے سن، ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, لیکن میں کراں کہ جس منصب پہ میں بیٹھا اتنے سچی گل کرنی پڑی۔ قاری صاحب نو پیر نصیر دا کلام نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ پیر نصیر آخری عمر چ وہابی بھی ہو گیا سی، شیعہ بھی ہو گیا سی۔ ہاں جی آگے چلیے، ایک طرف آپ کہتے جی ہم اتحاد کریں گے، استاد جی کو آپ نے فون کیا، 2 سال بھی لگ گئے، 3 سال بھی لگ گئے، 4 سال بھی لگ گئے، جب ہم اتحاد کریں گے، اور پھر آگے سے آپ ایک فون کال پہ کہتے جی اگر نمائندگی نہیں ملی تو میں نے بات ہی نہیں کرنی، اور آگے سے سامنے آتے بھی نہیں ہیں، آگے سے ایک داڑھی منڈے کو سامنے بٹھا دیا کہ اس کو جواب دو۔ ایک طرف آپ کہتے 3 سال لگ جائے، 4 سال، بھائی اگر فون پر بات نہیں ہو سکی ترتیب آپ دوبارہ آتے، آپ دوبارہ بات کرتے، آپ دوبارہ بیٹھتے، لیکن چونکہ اتحاد آپ کا مقصد نہیں تھا، آپ کی مقصد شہرت تھی، اور وہ استاد جی کے سامنے ہوئی نہیں۔ اسی مجلس کے اندر میں دوستوں کو عجیب بات بتاؤں، چونکہ آپ میں سے وہ اس مجلس میں تھے نہیں، اسی مجلس کے اندر ان کے لوگوں نے مولانا سعید اسد کو کہا ہم آپ کو نہ کہتے تھے کہ یہ آزاد جمیل صاحب نہیں ہے، ہم آپ کو نہ کہتے تھے بلکہ وہ ویڈیو تو آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ جس کو یہ پیر غلام رسول قاسمی کو لے کر آیا تھا، یہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں جی ہم تو سمجھتے تھے آپ بڑے صوفی ہیں، بار خانقاہ کا نام لکھے ہوئے، لیکن آپ کا تو یہاں رنگ ڈھنگ ہی الگ ہے، تو رنگ ڈھنگ الگ ہے اس لیے کہ آپ کی مرضی پہ نہیں چل رہے، آپ کی مرضی والے اتحاد نہیں چاہ رہے، اور جی کیمرہ بند کرو، کیمرہ بند کرو، زید الراشد صاحب کے پاس جا رہے کیمرہ کھلا ہوا ہے، سار جمیل صاحب کے پاس جا رہے کیمرہ کھلا ہوا ہے، اور یہاں جی کیمرہ بند کرو، کیمرہ بند کرو، کیمرہ بند کرو، آپ کو اسی وقت انداز ہاتھ ڈال دیا، اور اب عزت اسی میں کہ بس یہاں سے نسو، یہاں سے نکلو، بس اسی میں کہ میں تو کہتا ہوں آپ کو موقع، وہ جو ویڈیو دیکھی اس میں آپ کی شکل کو دیکھے، آپ کو موقع نہیں مل رہا کہ آپ زمین کھودے، اور غالباً جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے پھٹے اور میں نیچے جاؤں، وہ جو بار بار آپ سر پہ رکھ لیتے تھے، ہاتھ پر سر کے کوئی زمین پھٹے اور میں نیچے، لیکن آپ کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ بس یہ ایک مجلس ہوئی اور گھر جا کے کی نا آپ کے بڑوں نے آپ کو کہا کہ یہ کیا کر آ چکے ہو، ہم آگے دیکھیں کہ آپ نے کیا کر کے ہے، اور آپ نے اپنی عزت اسی میں سمجھی کہ بس ہر ایک سے اتحاد کی تو بات کر لوں گا، لیکن میری توبہ، یہ تو دیکھنا ڈاکٹر مرض کو سمجھتا ہے، لکل فرد رجال، آپ نے خود
آڈیو کال ہم آگے انشاءاللہ پیش کریں گے. آپ نے استاذیوں کا کہ جی میں مولانا تاج جمیل صاحب سے ملا لیکن مزہ نہیں, وہ چونکہ مناظر نہیں ہے. تو یہ جس ڈاکٹر کے پاس آیا تھے وہ آپ کے مرض کو جانتا تھا. جب مرض پہ انگلی رکھی نا تب آپ کی چیخ نکلی, تب آپ کو ہوش ہے کہ کون سی بیماری تھی. تو اس لیے چونکہ آپ نے اس بیماری کا آگے ڈھونگ رچانا تھا اور اس ڈاکٹر نے علاج کر دینا تھا, تو بیمار تو ختم ہو جانی تھی, پھر تماشا کس بات کا کرتے. لہذا بھائی ہم نے اس کے پاس جانا نہیں, بس بات ہی مک گئی, بات ہی ختم ہو گئی. یہ اس لیے یہ سارے کرائم یہ بات واضح طور پر بتاتے ہیں کہ سعید اسد صاحب نہ تو ان کے مسلک کو کبھی اتحاد کا کوئی خواہش ہوئی اور نہ سعید اسد صاحب اتحاد چاہتے ہیں. وہ صرف اور صرف اپنی شہرت چاہتے, چونکہ استاذی کے پاس آ کر ان کا وہ پلان الٹ ہو گیا, ان کا مکر انہی پر الٹ گیا, ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا. ایک طرف اتحاد کی بات کرتے ہو, دوسری طرف ہمیں کافر و بےمان کے, تو یہ کیسے اتحاد ہے. تو ان نے سمجھا کہ بس اب عزت اسی میں کہ یہاں سے خاموشی سے نکل جائے. اب آگے آئیے, آپ مطلوبہ تاریخ تک پروفیسر صاحب نہیں ہیں, چونکہ آپ کی بات استادی سے چل رہی تھی, لہذا اخلاقاً شرعاً استادی نے آپ کو جواب دیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ خود میدان میں آتے, استادی سے رابطہ کرتے, ملاقات کے لیے آتے. اگر چلو ملاقات کے لیے نہیں آ رہے, آپ سوشل میڈیا جیسے آپ پہلے ہر دن کی خبریں سوشل میڈیا پر ڈال لیتے, آج یہ ہوا, آج میں اس سے ملا, آج یہ ہوا, آج میں اس سے ملا. آپ دوبارہ آتے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے. لیکن یہ اتحاد کے دائی کا کردار دیکھو کہ ایک داڑھی منڈے کو, جس کی داڑھی نہیں ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, اس کو سامنے بٹھا دے کہ تو متکلم اسلام کو جواب دے. یہ اتحاد کے دائیوں کا کردار ہے. اور اس نے جو گالیاں دی وہ گالیاں بندہ سنے, وہ آگے میں چلا وہ پیش کروں گا. میں حیران تو اس پر ہوں. میں تو اپنے ساتھیوں کہہ رہا ہوں کہ پروفیسر سعید بیچارہ ایسا یتیم آدمی ہے, ایسا بدبخت اور بےمان آدمی ہے کہ اسے اپنے پورے, اور ایسا بدنام آدمی ہے, پورے مسلک کے اندر اسے کوئی سنت رسول اور متبع سنت عمل کرنے والا آدمی اس کے دفاع کے لیے نہیں ملا. اسے ملا تو عورتوں کی شکلوں والا. واقعہ میں دوں گا, فتویٰ اپنے سے نہیں لگا رہا, آگے مزہ کھا رہا ہے. وہ ایک واقعہ یاد ہے, اب اس سے کوئی کہ جی نہیں تم ہم سے پہلے بات کر لو پھر سعید اسد سے. وہ ایک گاؤں میں کہیں لڑائی ہو گئی دو گاؤں والوں کی, تو ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں والے کو مارنے کے لیے گئے, تو وہ مرد سارے باتھ روم میں تالا لگا کے بیٹھ گئے اور عورتوں کو گیٹ پہ کھڑا کر دے کہ ان سے لڑو. اور عورتوں نے کہا ہاں آؤ, جس کے اندر جرت ہے آؤ ہم سے بات کرو, مردوں سے تو بعد میں بات کرو گے. اب شریف آدمی بیچارہ کیا کرے, عورتوں سے لڑے, ان کو پکڑے. یہی کام اس سے کیا, جا کے چوہے کی طرح باتھ روم میں چھپ گیا اور ایک جو ہے داڑھی منڈے کو ایڈ کرتے کہ اس کو جواب دو, اس کو جواب دو, اس کو جواب دو, اس کو جواب. دیکھو صحیح, وہ دیکھو متکلم اسلام بھاگ گیا, ہمارا جواب ہے, ہمارا جواب ہے. بالکل جیسے عورتوں کے سامنے شریف آدمی بھاگ جاتے تو ٹھیک ہے, اگر اس کو بھاگنا کہتے تو یقیناً آپ بھاگے ہوں گے. بہرحال آگے چلیے. یہ جس آدمی کو آپ نے آگے کیا ہے, کچھ تو آدمی شرم کرے. پہلے ذرا اس کی حالت دیکھیں, اس کے چہرے کو دیکھیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے, آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا. ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے زہق الباطل, آگے نام لکھا ہوا ہے مفتی وحید اختر چودھری, کوئی نام لکھا ہوا ہے. تو اب دیکھیں حق کی نشانی کو دیکھیں, اپنے نام کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے زہق الباطل, باطل بھاگ گیا. اب باطل میں اجمال تھا, بھئی باطل کون ہے, آگے نام دیا مفتی وحید اختر چودھری, یہ نام تفسیر کر رہا ہے. تو یہ اس سے بڑی حق ہے ہماری, بھئی لکھو یہ کہ جال حق آیا, لیکن اللہ کی دیکھو شان دیکھو, لکھے زہق الباطل. اب باطل میں اجمال ہے, بھئی باطل کیا ہے, کون ہے باطل, آگے تفسیر آ گئی, آگے تفسیر آ گئی. مفتی چودھری وحید اختر پتہ نہیں جو بھی اس کا نام ہے, اور خیر سے جی نام کے ساتھ رکھا ہے مفتی. وہ آپ کے فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے شیر سے میٹھا نام محمد کا, اس میں سے لکھا ہے کہ کچھ مفتی از مفت ہوتے, تو آپ لکھتے وہی مفتی از مفت ہے. اور آپ کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں پھل کو دیکھ کر درخت کو پہچانا جاتا ہے. آپ کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جس کے ماننے والے ایسا مفتی ہو تو جس کا امام ہوگا اس کے مفتی ہونے کا کیا حال ہوگا. آپ کو دیکھا ہمیں اعلیٰ کا بھی پتہ چلے گا کہ وہ کس پائے کے مفتی تھے. بہرحال پہلے ذرا ان کی ویڈیو دیکھیں, کہتے جی ہم اعلیٰ کے افکار اور آراء کا دفاع کرنے والے ہیں, ان کو ماننے والے اور اعلیٰ کو ماننے کی باتیں کی. آپ ذرا یہ ویڈیو کلپ ذرا دیکھیں. الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں, اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور وہی ہمارے عقائد و افکار ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں قرآن و سنت سے اخذ فرما کر مرتب فرمائے. ہم نہ صرف ان عقائد و نظریات پر کاربند ہیں بلکہ ان کا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں. اب دیکھیں
جس اعلیٰ حضرت کو یہ ماننے کی بات کرنا کہ جی ہمارے لیے وہ حجت ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، یہ اسی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے داڑھی کی شرعی حیثیت، داڑھی کی شرعی حیثیت، اس کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے فتوے کیا لگائے ہوئے کہ جو داڑھی منڈاتا ہے اللہ رسول کے نافرمان ہے، شیطان کے محکوم سخت احمق ہے، اللہ سے بیزار ہے، رسول کو ایسی صورت دیکھنے سے کرات آتی، یہودی صورت ہے، نصرانی وضع ہے، اور فتووں کی مشین گن، تو یہ فتووں کی مشین گن شروع ہوگی۔ اب دیکھ اس کے فائر دیکھتے ہیں آپ، یہ ختم ہی نہیں ہونی۔ مجوسی کے پیروں ہیں، ہندوؤں کی صورت ہے، مصطفیٰ اسلم کے گروہ سے نہیں ہے، اپنے ہم صورتوں نصارہ یہود مجوسی ہنود کے گروہ سے ہیں، واجب التعزیر ہے اور مبدلین فطرت ہے، زنان مخنث ہیں، زنان عورتیں مخنث ہجڑے، زنان مخنث ہے، خدا کے عہد شکن ہے، ذلیل و خوار۔ تو ایک ہجڑے کو اور ایک مخنث کو آپ نے سامنے بٹھا کے کہتے جواب تو کوئی کم سے کم کوئی مرد تو لاؤ، خدا کے بندو یار، کوئی مرد تو سامنے بٹھاؤ، کسی کو جواب دیتے بھی کوئی مزہ ہے۔ اب عورتوں سے ہم کیا بات کریں، ان کو آپ سے صاحب اپنے پاس مزے لینے کے لیے بٹھائے، اگر بچپن میں کوئی شوق وقت تھا جو ابھی تک گیا نہیں تو ان کو وہاں بٹھائے۔ بالکل، جب یہ بدبخت اور بےایمان استاد جی کو بد کردار کہہ سکتا ہے، بد باطن کہہ سکتے ہے، تو تم نے بھی اپنی تقدیس پر کوئی آسمان سے صحیفہ نہیں لے کر آئے۔ تم اگر ہمارے استاد کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہو تو ہمیں تمہارے گریبان پکڑنا بھی آتا ہے، لیکن ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم عورتوں تک جائیں، ہم گھروں تک جائیں، ہم تو صرف آپ کا چہرہ آپ کے عادت کے آئینے میں دکھا رہے۔ گالیاں دین مخنث میں نہیں کہہ رہا مفتی صاحب، اور ہجڑا میں نہیں کہہ رہا مفتی صاحب، اور وہ سواڑی میں نہیں کہہ رہا، زنانی میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے بڑے کہہ رہے کہ ایسی شکل تو ہجڑوں کی ہوتی ہے، ایسی شکل تو مخنثوں کی ہوتی ہے، ایسی شکل تو عورتوں کی ہوتی ہے، یہ احمق ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ خوار ہیں، اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ تو اپنے ان پیو کو بڑا مانتے، اسی قبر پہ جوتے مارتے ہیں کہ اس سے تجھے مرد بھی نہیں رہنے دیا، تو کم سے کم مردوں کو تو لاؤ، اور سید صاحب کچھ تو شرم کرو، اتحاد کی بات کرتے ہو اور جواب دینے کے لیے ایسے لوگ کو سامنے بٹھاتے ہو، اور اس کی شکل تو دیکھو، میرے مدرسے میں آؤ تو میں اس کو باورچی بھی نہ رکھوں، اس کے لیے بھی داڑھی شرط ہے، ہاں گٹر صاف کرنے کے لیے، جمعداری کے لیے، ہاں وہاں چونکہ مسلمانوں میں کوئی ملتا نہیں ہے تو ایسی شکل والا بالکل فٹ آتا ہے، یہ تو بلکہ مجھے چاہیے بھی، تھوڑا کام ہے مجھے تگڑا لگتا ہے وہاں رگڑائی وغیرہ صحیح کرے گا، تو ان لوگوں کو تو ہم اپنے مدرسوں میں بھنگی رکھتے، آ جا کے جی ترجمان بنو، ہمیں کہ جواب دو، ہمارے سامنے یہ اور ہمارے سامنے وہ، کم سے کم ہم سے جواب مانگنے پہلے مسلمان تو، اور سید صاحب آپ کہتے جی ملحدوں کے خلاف ہم اتحاد کریں گے، ملحدوں سے لڑیں گے، اور جو آدمی آپ کا ترجمان بنا اس کی اپنی شکل ملحد کی ہے، وہ اپنی ملحد شکل والے، کسی انگریز کو بٹھاؤ، کسی جو ہے وہ کسی ملحد کو بٹھاؤ، کسی بےایمان کو بٹھاؤ، اور ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کے ماننے والے کو بٹھاؤ اور اس کو بٹھاؤ، دونوں کی شکل ایک، اس کی بھی داڑھی منڈی ہوئی چٹی، سر پہ ٹوپی کینی، عام فراڈی جیسا، یہ فراڈی ویسے ہوئے، تو تیرے جو ماننے والے وہ تو خود ملحد شکل والے، ان کی تو اپنی شکل ہے ملحدوں والی ہے، تو کیا ملحدوں سے اختلاف وہ مناظرے کرے گا اور اتحاد کرے گا ملحدوں کے خلاف؟ پہلے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو تو کم سے کم مسلمان بنا، پہلے کم سے کم ان کے چہرے تو مسلمانوں والے بنا، تیرے بغل میں جو بیٹھے ہوئے ان کے چہرے ملحد والے، اور تو آدھے جی میں تو ملحدوں کے خلاف کام کرنا چاہ رہا ہوں، جی چنگا جی چنگا، آگے یہ اس کا حال، یہ اس کے آگے کے فتوی، تو ایسے آدمی کو ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے ہم اس آدمی کو مخاطب نہیں کریں گے، اس آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ زبان اس کی ہے لیکن کہلوا پروفیسر سعید اسد رائے، جسم اس کا ہے، اندر زبان پروفیسر سعید اسد کی، اور چونکہ پروفیسر سعید اسد ہمارے پاس آیا تھا لہذا میں جواب بھی پروفیسر سعید اسد ہی کو دوں گا، اس آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ایسے 10 لیں، ہم آپ ہی سے بات کریں گے، اور آپ میں اگر جرت ہے تو آئے سامنے اور بات کریں، آگے چلیے۔